بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے خدا نے سجایا، ازل سے سجے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے کبھی طوف کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، کبھی طوف کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، میرے قلب و جان میں اتر سے گئے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں، ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت، ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب رحمت، صدا آئی دل سے کہ تیرے لیے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، نظر میں ہے باب سلام اللہ اللہ، سجود و قعود و قیام اللہ اللہ، اجالے دلوں میں کیے جا رہے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سینئر ثناخوان رسول اور نعت گو شاعر جناب عزیز الدین خاکی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. آپ کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں خاکی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت, اور رمضان المبارک میں تو بہت ہی اچھے ہیں الحمدللہ سب لوگ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں. فوکل پرسن منسٹر گورنمنٹ کشمیر افیئرس چیئرمین وادی کی آواز ایسوسی ایشن جناب اقبال کشمیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں کاروباری شخصیت ہیں اور اپ کمنگ کمرشل ماڈل ہیں جناب شہروز وسیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شہروز صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے آپ کے روزے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر, بہت اچھے گزر رہے ہیں. اور آپ کے برابر میں موجود ہیں کاروباری شخصیت ہیں, آنر ہیں آئسولیشن پاکستان کے اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں جناب علی اشرف قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں علی بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. اچھا علی بھائی, یہ جو آپ کا آنر ہے, آپ کا جو ادارہ ہے آئسولیشن پاکستان, اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, الحمدللہ ہماری شاپ 2009 سے کراچی میں 2 آؤٹلیٹس ہمارے ہیں, ایک صدر میں ہے اور ایک گلستانہ جوہر میں. موبائل فونس کا ہمارا کام ہے, اس میں سیل پرچیز ٹریڈنگ ہم امپورٹ کرتے ہیں. آئی فون بیسیکلی امپورٹ کرتے ہیں یو ایس اے سے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ بڑے کام کے بندے پھر تو. جی بالکل, کیا بات ہے, جزاک اللہ. جی اور کچھ بتائیں اس کے. بالکل, اس میں ہم سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ. جتنے بھی موبائل فونس ہیں لوکل برانڈ بھی سارے اویلیبل ہیں الحمدللہ, اور آئی فون بیسک ہم آئی فون میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ساری امپورٹڈ ایکسیسریز اور ریپیئرنگ, یہ تینوں سالوشن ہم نے ون روف سالوشن انیشیٹو رکھے, اس کا نام ہے آئی سالوشنز پاکستان. ماشاءاللہ. اچھا ہول سیل پہ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم کوشش ہماری ہوتی ہے ہم ریٹیل بھی کریں ہول سیل بھی کریں. اب تو پتہ ہے آپ کو ریٹیل بیسکلی زیادہ فوکس میں رہتا ہے کیونکہ کسٹمر کرائٹیریا ایسے نا, تو لوگ فوکس کرتے ہیں ان چیزوں میں. یونیک چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, نارمل مارکیٹ سے ہٹ کے چیزیں, امپورٹ آئٹم ایسے ہوتے ہیں لوگ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہم وہ چیز منگواتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اچھا آپ ماشاءاللہ موبائل سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے, انشاءاللہ دوسرے مہمانوں سے کچھ سوال لے لیں. اقبال کشمیری صاحب, ماشاءاللہ سے جنت نظیر کشمیر وادی سے آپ کا تعلق ہے, تو سب سے پہلے تو میں آپ سے سیاست کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اتنی ساری جماعتیں ہیں پاکستان میں, وہ سب کو چھوڑ کے آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں آپ نے منتخب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اور میں ویسے تو کشمیری بھی ہوں ماشاءاللہ, تو کشمیر کے حوالے سے جتنا مضبوط اور واضح اور مثبت طریقے سے مسئلے کو, کشمیر کو جس طریقے سے ٹیکل کیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر, اور مرد ہور آصف علی زرداری سے لے کر, اور موجودہ ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری تک, کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک کھلا اور بالکل اوپن طریقے سے کہتے ہیں کشمیر رائے شماری کے بغیر اور کشمیریوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اسی حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر جماعتیں ہیں. اب سابقہ جماعتوں کی بات کروں گا کہ صرف 10 منٹ کے اپنا خاموش رہنے سے کشمیر آزاد کرانے چلے تھے, تو کشمیر اس طرح آزاد نہیں ہوگا. کشمیر کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک مضبوط پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ایک مضبوط خارجہ پالی کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جہاں میرا خون بہے گا وہاں, جہاں کشمیریوں کا خون گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. یہ ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے. جہاں اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی کشمیر پالیسی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پوری کشمیر کی قیادت کو, ایک نوجوان قیادت عمر فاروق کو انہوں نے اپنا کشمیر کے حوالے سے اپنا نومینیٹ کیا اور پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کے آئے. اسی طرح اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے بغیر, اپنا کشمیر کی پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کو جہاں تک ترقی, مسئلہ کشمیر کے بغیر ہم 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, ہم کشمیریوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ دیکھیں جہاں تک کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے آپ کے تقریباً 4 دریا نکلتے ہیں. میں کشمیر گیا ہوں 2000 تقریباً 7 میں میرا جانا ہوا, دریا جہلم کے مبے میں کھڑا ہوا تھا, وہاں سے کشمیر نکلتا ہے, اپنا ویری ناگ کا مقام ہے. آپ یقین کریں آسمان اپنا تقریباً فلک بوس وہاں پر اپنا پہاڑ ہے اور نیچے سے پانی نکلتا ہے, اور یہی پانی پاکستان کو سیراب کرتا ہے. اور پاکستان کی معیشت, کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اپنا ایک زرعی ملک ہے اور پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. آنے والے دنوں میں پانی پر جنگیں ہوں گی اور پانی کے بغیر, اور ہندوستان اس وقت کشمیر ہماری بالکل شیرک کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے, اور کشمیر اپنا وہاں تقریباً 1.5 کروڑ کشمیری
پاکستان کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. کشمیر اور پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں چاہیے کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے حوالے سے ایک اصولی موقف رکھتی ہے کہ رائے شماری کے بغیر ہمیں کوئی چیز قبول نہیں ہے. ہم صرف یہی کہتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کر اور موجودہ ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ رائے شماری کشمیریوں کو حق دیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کہ ہمارے جو 1947 کے اندر جو ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس میں یہی کہا گیا کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے. ماشاء اللہ. اچھا, وادی کی آواز کے نام سے آپ کی ایک ایسوسیشن بھی ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. وادی کی آواز ہم نے لاسٹ ٹائم یہ لاک ڈاؤن میں جو اپنا پرابلم ہے تو وہاں ہمارے پاس خصوصاً ہمارے کمیونٹی جو ہے کراچی میں بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ بہت بڑا شہر ہے, تقریباً 3 کروڑ آبادی کا پلس شہر ہے. تو لاک ڈاؤن میں ہمارے پاس جو صورتحال آئی کہ آزاد کشمیر سے جو لوگ تھے جو یہاں پر کراچی میں مقیم تھے, خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہمارے پاس آباد تھا, لاک ڈاؤن میں فیکٹریاں بند ہوئیں, بہت سارے مسائل آئے اور لوگوں نے یہ 3-4 مہینے میں بہت سارے پرابلم فیس کیے. اس دوران ہم نے ضرورت سمجھی کہ باقاعدہ اس کو ہم سندھ لیول پر ہم اس کو رجسٹرڈ کریں. ہم نے الحمدللہ اس کو رجسٹرڈ کیا اور اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے اپنا برادری کے حوالے سے, اپنے کشمیریوں کے حوالے سے تو اس پہ ہم نے کام کیا. الحمدللہ تقریباً لاک ڈاؤن میں 1000 سے 1500 فیملی کو ہم نے اپنا تقریباً 2-3 مہینے ہم نے لوگوں کو سپورٹ کیا جتنی ہماری طاقت تھی. اور کمیونٹی وائز ہم نے جتنے ہمارے لوگ تھے, مخیر حضرات دوست تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ عام سزا پر بتانے والی بات نہیں ہے, یہ بات تو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہمارے ذہن میں فوکس ہوا, دوستوں نے اس کو ہم نے ڈرائن کیا کہ وادی کی آواز کے حوالے سے, کیونکہ وادی سے ہمارا تعلق ہے تو اس طرح ہم نے اس کو ڈرائن کیا وادی کی آواز ویلفیئر ایسوسیشن. تو ہمارا مین مقصد کشمیریوں کی یہاں پر فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. آپ کی NGO مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے؟ میں نے ایک لاسٹ ٹائم پہ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کراچی میں بنیادی طور پر صحت کی سہولت پہ ہم کام کریں گے. کراچی میں اپنا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیکل بہت مہنگا ہے. ایک پیناڈول کا پتہ اس وقت جو ہے نا آپ کا 20 سے 25 روپے, اور علاج بہت مہنگا ہے, اور سرکاری سطح پہ اتنے اپنا وسائل میسر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی برادری کے لیول کو تقریباً 1000 خاندان, ابھی عید کے بعد ہم اس پروگرام کو کرنے جا رہے ہیں, 1000 خاندان کو ہم کم از کم 2.5 سے 5 لاکھ روپے تک. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کو جوبلی انشورنس سے ہماری اپنا ڈیلنگ چل رہی ہے, انشاءاللہ فائنل ہوگا. 2.5 سے 5 لاکھ روپے اس میں ایکسیڈنشل اور آپ کا دیگر جو ہے اپنا ہاسپٹلائزیشن کے حوالے سے یہاں لوگوں کو ہم اپنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اچھا, شہروز وسیم صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. پہلے تو اپنے کاروبار کے حوالے سے بتائیں, اور یہ بتائیں کاروبار کرتے کرتے شوبز میں کیسے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب, جب میرا جو واچز کا کام ہے وہ بیسیکلی دادا پردادا سے شروع ہوتا ہے. میرے نانا جو تھے وہ راڈو کے بہت بڑے ہول سیلر تھے, اور میڈیا میں بھی ان کا بہت زیادہ نام تھا, راڈو بلڈرز کے نام سے. وہ پھر انہوں نے بلڈنگ لائن میں بھی, بلڈرز کے نام میں بھی بہت زیادہ نام کمایا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اور میرے دادا جو ہیں وہ بھی حیات میں, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ان کا بھی کام واچز کا ہی تھا. ہماری شاپ صدر میں تھی, میرے نانے کی شاپ بھی صدر میں تھی, اور میری شاپ بھی صدر میں ہی ہے, مین صدر زیبن نصر اسٹریٹ. نسل در نسل یہ واچز کا کام. جی بالکل, میرا آفس اور شاپ وہیں پر ہی ہے. ہم لوگ ہول سیل اور ریٹیل دونوں کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی ریٹیل کا کام زیادہ ہے, اور ہر طریقے کی گھڑی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بزنس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار چلی گئی گھڑی, چلی گئی, اب واپسی نہیں آنی چاہیے ہمارے پاس. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار دین میں بھی, ہمیں اسلام میں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ کسٹمر کو سیٹسفائی کرو. ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کاروبار میں, ہم نے ان کو جب سے دیکھا ہے کہ بھائی جب بھی آئے کوئی بندہ آئے لینے کے لیے تو اس کو تم خوش کر کے بھیجو. بے شک 2 پیسے کم کما لو یا 1 روپے زیادہ کما لو, لیکن خوش کر کے بھیجو کہ وہ دوبارہ آئے. اخلاق بڑا میٹر کرتا ہے. پھر اگر کوئی آتا ہے کمپلین لے کر تو اس کو ریپلیس کرو. صحیح ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایمان کا بھی فیکٹر آتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اگر ہم لوگ اس چیز پہ رزق کے فیکٹر پہ بلیو نہیں کریں گے تو پھر وہی ہمارا کاروبار جو ہے نا آگے سکسیس کی طرف نہیں جائے گا. پھر ہم یہی لوگوں کو دیکھیں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن دین کو نہیں دیکھ رہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن کسٹمر کو پہلے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, اور ہمیں بیسک جو ہمارا دین ہے اسی کے اندر ہمارا کاروبار بھی آ جاتا ہے, پھر دنیاوی مسئلے مسائل سب کچھ آ جاتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ اچھی چیز لے کے جائیں اور مناسب پیسوں میں لے کے جائیں. ان کو کوئی اتنا زیادہ کوئی پروفٹ مارجن کا بھی نہ خیال ہو کہ مسئلہ آ جائے.
اور اچھی سے اچھی چیز دیتے ہیں ہم. اور ماڈلنگ کی جہاں تک بات آئی تو جس ٹائم مجھے ماڈلنگ کی آفر آئی تھی, مجھے 2-3 ماڈلنگ کی آفر آ چکی ہیں, تو میں پڑھائی کر رہا تھا. اب میں ماشاءاللہ سے BBA گریجویٹ ہوں, 1 سال ہو چکا ہے مجھے گریجویٹ ہوئے ہوئے ماشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ اپ کمنگ اپارچونیٹیز کو میں چاہتا ہوں کہ میں اویل کروں, اور انشاءاللہ کمرشل وغیرہ کی طرف اگر مجھے اپارچونیٹی ملے تو میں اس کو بالکل اویل کروں گا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں شوبز سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے, تو آپ ان کو کیوں انوائٹ کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ شوبز والے مسلمان نہیں ہوتے یا ان کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. نہیں راؤ صاحب, یہ پوائنٹ آف ویو, یہ ایک بیسیکلی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا ایک نیگیٹیوٹی کا بہت بڑا کانسیپٹ بیٹھ چکا ہے. ججمنٹ انسان کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہے. اب میں نے آپ کو دیکھتے ہی جج کر لیا. آپ انسان کو دیکھتے ہی نا جج نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی, اب آپ جاؤ کوشش کرو کہ آپ اس سے پوچھو کہ بھائی آپ نے کیوں بولا یہ. انسان ہے, ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم لوگ جج کر لیتے ہیں جلدی سے فوراً کہ یار شوبز میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. ہم ہر کسی کو اپنا حساب کتاب دینا ہے, اور بالکل ایسے میں اس چیز سے بلیو کرتا ہوں کہ یار حلال ہونا چاہیے, اور جو پیسہ کما رہے ہیں حلال ہو. اور سب سے بڑی بات, سب سے پہلی پرائیورٹی میری شوبز میں ہو یا کاروبار میں ہو, وہ میرا اللہ کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ دین کو سب سے پہلے دیکھو, اس کے بعد جا کر پھر کاروبار ہو. بہت اچھی بات, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے, پھر رزق میں بھی اضافہ آتا ہے. تو یہ تو صرف ایک پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے انسان کو. بلکہ اگر آپ میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں بھی اب جو دین میں آیا ہوں, اللہ کا شکر ہے, ایک ٹائم تھا میں دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا, نمازیں اللہ معاف کرے چھوٹتی نہیں. تو جب اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت لینے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یار وہ ابھی بھی نہیں پڑھ رہے, لیکن میں ان سے مل کے, ایسا نہیں ہے کہ میں ان کا دوست نہیں ہوں, میں آج بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, لیکن میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ یار پڑھو. اب میں تمہیں بولوں گا کیونکہ میں اب آ گیا ہوں نا, تو مجھ سے نہ دوستی چھوٹے گی اور نہ یہ چھوٹے گا کہ میں نماز پڑھنے جب میں ان کو لے کے جاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت. تو یہ چیز ہے کہ یہ ان چیزوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ایک پازیٹیوٹی پھیلانے کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں ججمنٹ کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ دوسرے کو پہلے سمجھے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ برے خیال میں ہو سکتا ہے آپ سے برے حالات میں ہو, تو سمجھیں انسان کو اور کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں. ٹھیک, بہت اچھی گفتگو فرمائی اور بہت اچھی بات کہی شہروت وسیم صاحب نے کہ سب سے پہلے دین ہونا چاہیے. اسی بات کے ساتھ ہم شامل کریں گے پروگرام میں, ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک مہمان ہے جن کا تعلق ہے مرشد اسپتال سے, جناب تنزیل احمد دورانی صاحب, جو کہ مینیجر بایو میڈیکل ہیں, انجینئر ہے ڈپارٹمنٹ سے. تعلق ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو ہماری بزم میں بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کرن فاطمہ, جو کہ شان مولا علی بیان کریں گی. جی کرن فاطمہ. سد علی وقار, 1000 جانے گرامی فدائے نام علی, 1000 جانے گرامی فدائے نام علی, علی امام من است و منم غلام علی. سد علی وقار امیر المومنین مولائے متقیان, سد علی وقار امیر المومنین مولائے متقیان, خلیفہ بلفس وسیع رسول شوہر بطول امام الاول امام المبین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہم جیسے کم علم طالب علموں کے لیے ناممکن ہے. سد علی وقار مولا علی علیہ السلام کی شان اور مولا علی علیہ السلام کی شان اور عظمت سے یا تو صرف اللہ واقف ہے یا پیغمبر معظم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقف ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں, بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. سد علی وقار 13 رجب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں خانہ کعبہ سے وہ چاند طلوع ہوا اور آغوش مصطفیٰ میں آیا کہ جس نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک پہلا دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کر لیا, اور جس نے پہلی غذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے لی, اور جس نے آنکھ کھول کر سب سے پہلا دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو, اور جو غار حرا میں پہلا ساتھی بنا, اور جو شب ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر سو گیا ہو, اور جو
اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضا خریدتا ہو. سید علی وقار جو داماد مصطفیٰ ہو, جو شوہر بطول ہو اور جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں, اس کی شان بھلا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کیسے بیان کی جا سکتی ہے. سید علی وقار جس مولا کی خندق کے موقع پر ایک ضربت تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل قرار پائے, اور جسے علم کے شہر کا دروازہ خود شہر علم کہے, اور جس کے لیے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا, کہ جس کے میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. سید علی وقار جنگ خیبر کے موقع پر علم دیا. سید علی وقار جنگ خیبر کے موقع پر علم دیا, کرار کہا, غیر فرار کہا. سید علی وقار مولا علی علیہ السلام نے خود اپنے نام حیدر پر فخر کیا اور فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. سید علی وقار حیدر جارچوی کے چند اشعار سے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ عشق حیدر کا دیا دل میں جلا رکھا ہے, عشق حیدر کا دیا دل میں جلا رکھا ہے, میں نے اس دل کو بھی اب کعبہ بنا رکھا ہے. کس طرح چھوڑ دوں حیدر میں یہ حیدر حیدر, کس طرح چھوڑ دوں حیدر میں یہ حیدر حیدر, مجھ کو اس نام نے دیوانہ بنا رکھا ہے. شکریہ. ماشاءاللہ, یہ تھی سیدہ کرن فاطمہ جو کہ شان مولا علی پیش کر رہی تھی. تنزیل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے بایو میڈیکل انجینئرنگ سے آپ کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں یہ بایو میڈیکل انجینئرنگ ہوتی کیا ہے؟ اچھا سر, بایو میڈیکل انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ میڈیکل فیلڈ سے منسلک ہے. ہاسپٹلس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرنٹ قسم کی مشینز ہوتی ہیں, جی ہاں بالکل, جس میں ایکس رے ہے, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, لیبارٹری کے ایکوپمنٹس ہیں, آئی سی یو کے وینٹیلیٹرز ہیں, اس کے علاوہ ایکس رے مشینز ہیں. تو اس کی سروس, اس کی مینٹیننس, اس کی کیلیبریشن, اس کی انسٹالیشن اور اس کی پرچیزنگ, تمام معاملات بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہوتی ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہر لحاظ سے اپنے ایکوپمنٹ کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے ٹائم بائی ٹائم, اور اس فیلڈ کو یہی جو ہے بایو میڈیکل کا جو شعبہ ہے وہ لوک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں مرشد اسپتال میں آپ کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 2017 سے الحمدللہ میں مرشد ہاسپٹل کے ساتھ ہوں. ڈاکٹر کاشف محمود صاحب جو ہمارے سی ای او ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا مرشد ہاسپٹل کا, جس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. کافی لرننگ ہے یہاں پر. آپ نے پاسٹ میں جو بھی پروگرامز کیے ہیں میں دیکھتا رہا ہوں, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو بیچارے نان افورڈنگ ہیں, ان کا علاج اس ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ 35 ایئرس سے بلڈ اپ ہے اور نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈونیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر ہمارے اصل میں دیکھیں آج کل کے جو پروجیکٹس کے حوالے سے ہے, ریسنٹلی ابھی دیکھیں ہم نے, ہمارے پاس بہت ساری چیزوں میں لیک تھا, جس میں ہمارے پاس سی ٹی اسکین مشین نہیں ہوا کرتی تھی, ہمارے پاس ڈائلیسس مشینز نہیں ہوا کرتی تھیں, ہمارے پاس اینڈوسکوپی ایک سسٹم ہے, اس کا سوٹ ہمارے پاس اب ہم نے الحمدللہ ڈیولپ کر لیا ہے. اس میں ہمارے پاس برونکوسکوپی کی بھی سہولت ہے, ڈیڈینوسکوپی کی بھی سہولت موجود ہے, کلونوسکوپی کی بھی سہولت موجود ہے, اور گیسٹروسکوپی کی بھی سہولت موجود ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے چلوں کہ سی ٹی اسکین بھی الحمدللہ ہمارے پاس اب آ گئی ہے. سیمنس, ہاں توشیبا کمپنی کی ہم نے, سیمنس ہے, توشیبا ہے, فلپس, یہ تمام وہ بڑے بڑے برانڈز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنی سے بلانگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ توشیبا کمپنی جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت سی ٹی اسکین کی مشین ہم نے لگائی ہے, اور تمام متوسط طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی ٹریٹمنٹ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اس سی ٹی اسکین کے ذریعے. بلوچستان سے لے کے اور نازم آباد تک آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ یہ سہولت سے میسر ہے جس کے پاس سی ٹی اسکین مشین موجود ہو. تو بہت سارے ڈونرز ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ انہوں نے ہمارے پاس یہ مشین انسٹال کی. اور اس کے علاوہ ڈائلیسس مشینز کے حوالے سے میں بات کروں تو ڈائلیسس کی بھی ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ 4 مشینیں موجود ہیں, جس کے اوپر ہم تمام وہ پیشنٹ جو بیچارے کڈنی فیلئر کے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہم یہاں پر کرتے ہیں فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ کرتے ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ اینڈوسکوپی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا یہ سہولت بھی ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. کچھ ڈونرز کے تھرو ہماری ہیلپ آؤٹ ہوئی اور ہمیں جو ہے یہ موقع ملا کہ ہم نے جو ہے اپنا یہ اینڈوسکوپی سوٹ بنایا. اب ہمارے پاس سر دیکھیں ابھی آج کل کے حساب سے ہمارے پاس صحت سہولت کا ایک پروگرام ہے. پھر فلڈ افیکٹیز وہ تو ابھی ہمارے پاس کم ہوا ہے, لیکن صحت سہولت کا جو پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ بہت پیشنٹس ہیں ہمارے پاس. اتنے پیشنٹ ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت آپریشن تھیٹر 4 آپریشن تھیٹر ہیں, اور 4 کے بعد اب ہمارے کو اس وقت
ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ایک 5واں آپریشن تھیٹر بنانا ہے. آپریشن تھیٹر کا آپ کو معلوم ہوگا جب آپریشن تھیٹر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے آپریشن تھیٹر کے لیے ایک تو اس کی OT لائٹ, OT ٹیبل, اینستھیزیا مشین بے ہوشی کے لیے, ڈائتھرمی مشین, اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو سول ورک ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا میٹرو ون کا کہ انہوں نے مجھے یہ چانس دیا کہ میں یہاں پر اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مرشد ہاسپٹل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور سیکنڈلی میں یہ اپیل کروں گا آپ کے پروگرام کے تحت کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مرشد ہاسپٹل کی ہیلپ کریں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی, زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کر سکیں اور ثواب کما سکیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرشد ہسپتال ایک بہت بڑا نیک کام کر رہا ہے, اور دیکھنے والے ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مرشد ہسپتال کا ساتھ دیجیے, اپنے عطیات, صدقات, زکوٰۃ مرشد ہسپتال میں جمع کروائیے. اچھا علی اشرف صاحب آپ کی جانب آتا ہوں, ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز ہے, بہت پیارے آپ کلام پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت لازم چنا اشعار پیش کر رہا ہوں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر, نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے, اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے, میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا, حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کیا بات ہے علی بھائی آپ کی آواز میں, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا علی بھائی آپ ماشاءاللہ سے ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیں آپ. جی ابھی ہم نے لاک ڈاؤن میں کوشش کی تھی, انشاءاللہ ہمارا تعلق میرا قریشی یوتھ سے, ہمارا قریشی فیملی تعلق ہے, تو ہم لوگ قریشی یوتھ فاؤنڈنگ سے ہم سے بھی بنیاد رکھی ہے, ہم نے الحمدللہ 2019 سے بنیاد رکھی تھی. تو الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن میں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا کام کرنے کا لوگوں کا, کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں, اندر لوگ کس طرح ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. ان نے ہمیں بڑا کام کیا الحمدللہ. اور کوشش یہ کی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو واقعی مستحقین ہیں ان کے پاس پہنچیں ہم.
تو ہم بتاتے خود بلوچستان بھی گئے وہاں پہ سیلاب زدگاں جتنے متاثرین تھے وہاں پہ ہم لوگ خود گئے. اس میں ہمارا بڑا تعاون ہے ہمارے پورے خاندان کا, کیونکہ ہمارے بڑوں نے بڑا سپورٹ کیا اس میں, کیونکہ ہم ینگ جنریشن آگے نکلی تھی, پیچھے بیک گراؤنڈ میں بڑا سپورٹ کیا ہمیں کہ قریشی یوتھ فاؤنڈیشن بننا چاہیے اور قریشی یوتھ کے نام سے لوگوں کو میسج دینا چاہیے کہ یہ لوگ واقعی لوگ کام کر رہے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اچھا مستقبل کے حوالے سے کوئی مزید پلان ہے آپ کے ویلفیئر؟ جی انشاءاللہ بالکل, ہمارا خاندان اس سے بہت زیادہ انوالو ہے, مطلب میرے چاچا, میرے تایا, میرے گھر والے بہت زیادہ انوالو ہے کہ ہمارے بنیاد جو ہے نا قریشی آپ سے ایک میسج دینا چاہیے لوگوں کو کہ یار یہ لوگ کام کر رہے لوگ ہیں اور مخلص طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کام آگے کرنے ہوں, لیکن ہمیں جہاں لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کام کریں تو ہم فوکس کرتے ہیں اس سے کام کرائیں. ماشاءاللہ زبردست. اچھا کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ بس پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک رہتے ہیں, کوشش کریں گے اس بابرکت مہینے کو اپنی جنت کمانے کا ذریعہ بنائیں. آمین آمین. اچھا اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کوئی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام خاص کوئی پیغام دینا چاہیں کشمیر کے حوالے سے یا اپنی سیاست کے حوالے سے؟ کشمیر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ 47 سے لے کر آج 2023 پہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ کشمیری جو ہے نا شہید ہو چکی ہیں. وہاں تقریباً 4 سے 5 نسلیں جو ہے نا گزر چکی ہیں اس میں, اس تحریک کو لیتے ہوئے. کشمیر کے اس پار, کشمیر کے اس پار اور مقیم پاکستان, ہم جو اپنا مائگریٹڈ کر کے ہمارے والد صاحب آئے تھے, تو کشمیری وہاں پر اپنا مستقبل چاہتے ہیں. 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں. اس 3 جنگوں کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اندر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ حالات آج تک جو ہے نا حالات اپنا نارمل نہیں ہوئے. 65 کی جنگ میں دیکھ لیں, 71 کی جنگ میں, کارکل کی جنگ دیکھ لیں, کہ سوائے اپنا بلڈ خون بہائے اور کچھ بھی نہیں ہوا. بحثیت کشمیری اور پولیٹیکل ورک ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہوں. ڈائلاگ کے اندر کشمیر کی تحریک جو کشمیریوں کا رائٹ 1947 کے اندر جو اپنا ریزولوشن پاس ہوا ہے, اس ریزولوشن کے تحت کشمیروں کی رائے شمالی ہے. اس کے لیے ایک مضبوط خرجہ پالی کی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد جو تقریباً 4-5 سال سے سابقہ حکومت کی وجہ سے آپ بالکل آئسولیشن کے اندر آ گئے تھے, پاکستان بالکل تنہا ہو گیا تھا, اکیلا ہو گیا تھا. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے کے اندر آپ کا یو اے ہے, اپنا عرب امارات ہے, ایران ہے, یہ وہ دوست ساتھی ہیں جی کہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. بالکل. لیکن آپ کی کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان بالکل تنہا بالکل رہ گیا. تو جب تک ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پورے باقاعدہ اس کشمیر کے اپنا مسئلہ کشمیر کو یو این اے کے اندر لے کے جائے اور وہاں سے ایک باقاعدہ ایک مضبوط پوزیشن کے اندر جا کر اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ ڈائلاگ کی صورت میں ہندوستان کے ساتھ ایک مضبوط ڈائلاگ ہو کہ نہ آپ کا مستقبل ہے نہ ہمارا مستقبل ہے, نہ کیونکہ ہندوستان کے اندر بھی صورتحال ایسے ہے کہ پاکستان تو پھر بہت بہتر پوزیشن کے اندر ہے. وہاں بھوک اور افلاس کی بہت بڑی, کیونکہ تقریباً 1 ارب سے اوپر ان کی آبادی ہے اور 22 کروڑ عوام بھی اس کا ایشو کی وجہ سے حد درجہ جو ہے نا پرابلم کے اندر ہے. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ڈائلاگ ہوں تاکہ اس کا مسئلہ کشمیر کا ایک پرامن حل نکل سکے. مضبوط ڈائلاگ ہونے چاہیے. بالکل اقبال صاحب آپ نے بہت بہتر گفتگو کی. اقبال صاحب آپ کا, علی صاحب آپ کا اور تنزیل صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں تشریف لائے اور سیدہ کرن آپ کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ, آپ نے شان مولا علی پیش کی. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر بزم ثناگر کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے دوران کچھ نئے مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا میں تعارف کراتی چلوں. ماشاءاللہ فخر عباس کشمیری صاحب جنرل سیکریٹری ملت حسینیت آرگنائزیشن سے شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم کہتے ہیں بزم ثناگر کے پروگرام میں آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شاہ تاج رانی صاحبہ جو فری لانسر ولاگر ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کو بھی بہت ویلکم کرتے ہیں. آپ سے بھی انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. میں فخر عباس صاحب کی جانب آنا چاہوں گی بلا کسی تاخیر کے کہ سر بتائیے گا ملت حسینیت کیا کام کر رہی ہے اور اس کا کیا مشن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن ایک ایسا نام ہے جو ہم تمام ملت کو ایک اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, بالکل اطاعت البین المسلمین کے حوالے سے. صحیح. ہم اس میں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں. ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن نے اس وقت تک قریباً 100 سے زیادہ
گھر لوگوں کو دیے ہیں اور جو بے گھر تھے ان کو گھر پرووائڈ کیا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہم نے چاہے وہ اہل تشیع ہو, اہل سنت ہو, اہل مسجد ہو, مدرسہ ہو, امام بارگاہ ہو, سکول ہو, ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن شانہ بہ شانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں پاکستان ایک گلدستہ ہے. نوروز جس طریقے سے ماہ رمضان تمام 11 مہینوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے, اور اسی طرح کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انگریز جو ہمارا ہے وہ ہاتھ کاٹنے پہ ہمیں پہنچا ہے, اور ہم مسلم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم نے یہ ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن کو اس کا آغاز کیا تاکہ اس سے ہم کشمیر کی آواز, فلسطین کی آواز, بوسنیا کی آواز, لبنان کی آواز, الجزیریہ کی آواز جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے, تو یہاں سے ان کی آواز, ان مظلوموں کی آواز اٹھائے, ملت حسینیت کے نام سے ان کی آواز اٹھائے. اور مرنا تو ہے ہی ہے, تو یہ تو ایک جو دن مقرر ہوتا ہے, لیکن اس میں دیکھیں گے ایک شمع جو جلایا گیا تو اس میں ہم نے کیا لکھا, کیا روشنی ہے اس میں. اسی طرح ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن نے اس وقت تک 100 سے زیادہ گھر لوگوں کو پرووائڈ کیا, اور کرونا میں انہوں نے گھر گھر جا کر اور قریباً ڈیلی ویجز پہ وہ قریباً 4000 بیگ سے زیادہ سبزیاں بناتے تھے, جو لوگوں کے گھروں کے اندر ڈور بائی ڈور وہ پرووائڈ کرتے تھے. اسی طرح ملت حسینیت میموریل آرگنائزیشن کراچی کے اندر ان غریبوں کو, بے بس لوگوں کو گھر پرووائڈ کرتے ہیں جو بے گھر ہے. یعنی وہ ایک نمبر وائز آتے ہیں, ان کو جو اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے بعد ان کو نمبر آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو فلائٹ یا گھر پرووائڈ کر سکیں گے. ماشاءاللہ. شاہزاد جیلانی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں. ماشاءاللہ سے فری لانسر بلاگر ہیں آپ, تو اس فیلڈ میں کس طرح سے آئی آپ؟ فری لانسنگ مجھے میڈیا میں آنے کا مطلب بچپن سے ہی شوق تھا, تو میرے فادر الاؤڈ نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے ویب ڈیزائننگ میں ڈال دیا تھا کہ آپ ویب ڈیزائننگ کر لو. ٹھیک ہے. تو لیکن اب جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے بندہ وہی کام کرتا ہے, تو مجھے میڈیا میں ہی آنا تھا, لیکن پھر میں نے کر لیا ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب ڈیزائننگ, تو پھر میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی. میں اس پہ کام کرتی رہی. پھر میرے اسکولز کالج میں بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے, میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی, ڈانس میں اور ایکٹنگ میں. تو پھر میرا اس سے اور شوق بڑا. میں نے اپنے گھر میں بات کی تھی لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آئی, وہاں پہ ابھی ریسنٹلی ہماری یونیورسٹی میں ایونٹس وغیرہ ہوئے ہیں, تو پھر مجھے اور زیادہ کیز ہوا نہیں اب مجھے جانا چاہیے, تو پھر انہیں منا لیا تھا. تو مطلب مشکلات آئی تھی گھر کی جانب, کیونکہ ہمارے یہاں ایک عام سا تاثر ہے کہ معاشرے میں لڑکیوں کو جو ہے کام کرنے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے, تو آپ نے منا لیا تھا؟ جی منا لیا تھا. کس طرح سے منایا تاکہ دوسری خواتین کو بھی تو پتہ چلے؟ موٹیویشن کے لیے میرے فادر جو ہے وہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ جی, تو وہ بالکل الاؤڈ نہیں. میری مما ہے نا, وہ میرا مطلب وہ کہہ رہی کر لیں آپ, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ انسیکیور فیل کر رہے تھے کہ نہیں لڑکی ہے, رشتہ دار کیا کہیں گے, کون کیا کہے گا. لیکن پھر میں نے ان سے بات کی تھی کہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے نا, کہ مطلب اب آپ پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ انٹر کر لو پھر آپ مطلب گھر میں بیٹھ جانا. پھر اس کے بعد امی نے, میری ماشاء اللہ امی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جب میں اتنا پڑھی ہوئی ہوں تو میری بیٹیاں بھی پڑھیں گی. تو پھر انہوں نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا. میں اب آپ وہ بھی تو کوئی ہے نا, جب آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو آپ میڈیا میں بھی جانے دیں. تو پھر ایسے وہ مان گئے. اگر آپ اس فیلڈ میں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتی. سوری, پھر میں بیوٹیشین ہوتی. بیوٹیشین ہوتی. میرے ذہن میں بھی ایک سوال چل رہا ہے کہ رمضان کے حوالے سے, رمضان کا بابرکت مہینہ کو سنانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. مائک دے دیجیے گا ان کو. جی شروع کیجیے. امجد صابری جی کا کلام ہے جو میں نے لاسٹ رات پڑھی تھی اپنی. بسم اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ.
روشن تیری تربت کو للہ کرا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا۔ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پیش کیا، اور دیکھا شکیلہ آپ نے کہ ماشاءاللہ سے شعبے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہیں، اسی طرح جس طرح شہروز بھائی نے کہا کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، اور گہرائیوں کے ساتھ پڑھ رہی تھی، آنسو بھی چھلک پڑے ان کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ رسالت۔ شاداج کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ جی بالکل، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان روزے کا دوسرا نام ہوتا ہے صبر اور احساس۔ جی بالکل، تو ہم ظاہر سی بات ہے رمضان میں احساس بھی کرتے ہیں لوگوں کا اور صبر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی لوگوں سے کہ آپ صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے علاوہ بھی لوگوں کا احساس کریں، ان کا خیال رکھیں، صبر کریں۔ بہت اچھا پیغام۔ شہروز صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا رمضان مبارک کے مہینے میں کہ لوگ اس دور میں بہت پریشان ہیں، اکنامیکل کرائسس آئے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آج کل لوگ بڑے ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی طور پہ بڑے دباؤ میں ہیں۔ تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی پریشانیاں آئی ہیں، ہمارے نبیوں پہ کتنی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بندے کو آزماتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو ہمیں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے پازیٹیو کہ یار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، تو سب سے جلدی میں یہی کہنا چاہوں گا ان شارٹ کہ بس اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں۔ بے شک اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فخر عباس صاحب چند سیکنڈ رہ گئے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں چاہتا ہوں ماہ رمضان کے حوالے سے جی بالکل مختصر بس جی جی ہمیشہ مظلوموں کو ساتھ رہے، مظلوموں کو یاد رکھو، اور اطاعت البین المسلمین پہ کام کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیا کہیں گے شکیلہ صاحب؟ بس ناظرین کرام سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا پروگرام بزم سناگر آپ ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر کے پیج پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب راؤ کرامت سناگر پہ، اور یقیناً کل نئے مہمان گرامی کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے شکیلہ پروین صاحبہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے۔